اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم اپنے 7ویں سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص ان کو آ کے کہتا ہے کہ او فر طیبہ، یعنی طیبہ کو کھودو، اور دوسری رات لگاتار وہی شخص خواب میں آ کے کہتا ہے کہ اغفر مذمومہ، یعنی مذمومہ کو کھودو۔ پھر تیسری رات لگاتار وہی شخص آ کے خواب میں کہتا ہے کہ اغفر برہ، یعنی برہ کو کھودو۔ لیکن آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے کہ آخر یہ طیبہ کیا ہے، یہ مذمومہ کیا ہے، یا یہ برہ کیا ہے۔ پھر چوتھی رات وہی شخص خواب میں آ کے کہتا ہے کہ اغفر زمزم، یعنی زمزم کو کھودو۔ تو پھر آپ کو یہ اشکار ہوا کہ یہ بات زمزم کی ہو رہی تھی، یہ سارے پچھلے نام زمزم کے ہی تھے، کیونکہ قارئین کرام زمزم کوئی عام چیز نہیں ہے، انتہائی متبرک پانی، انتہائی متبرک چیز، بلکہ جنت کے پانیوں سے افضل۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک موجود ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کا پر شامل ہے، پھر دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں شامل ہیں، اور تیسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آب زمزم پیا تو تھوڑا بچا کے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کر کے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو آب زمزم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ تین بہت بڑی متبرک چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو جنت کے پانیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال سامعین، کوئی لوکیشن واضح نہ تھی۔ حضرت عبد المطلب بار بار سوچ رہے تھے کہ زمزم کھودنے کے بارے میں مجھے بار بار خواب آ رہا ہے، اور یہ خیال میرے دل میں کافی عرصہ سے بھی ہے، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، لیکن کوئی لوکیشن، کوئی جگہ کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک رات کو دوران خواب آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک جگہ خون ہے، دوسری جگہ گوبر پڑا ہے، اور خون میں ایک کالا کوا جس کا ایک پر سفید ہے وہ اپنی چونچیں مار رہا ہے، اور ساتھ ایک چیونٹیوں کی بستی ہے۔ تو آپ پھر پریشان تھے کہ یہ ساری چیزیں تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن جگہ کا پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ آپ ایک دن کعبۃ اللہ کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مشرک بچڑا لے آیا اور اس نے کعبۃ اللہ کے سامنے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ایسا کیا کیونکہ کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ اپنے اپنے خداؤں کے سامنے جانور لے آتے تھے اور نظر و نیاز کے لیے ذبح کرتے تھے۔ بہرحال اس نے ذبح کیا، جہاں ذبح کیا وہاں خون گرا، اور بچڑا جوان تھا، اٹھ کے بھڑکا، دوڑا اور دوسری جگہ جا کے گرا، اور وہاں اس شخص نے اس کا پیٹ چاک کیا اور انتڑیاں وغیرہ نکال کے صفائی کی، تو وہاں گوبر گرا۔ اسی چیز کے بارے میں ایک بہت بڑا زبردست قسم کا شعر ہے کہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ قارئین اکرام، کہ وہ جہاں جا کے گرا وہاں اس کی انتڑیاں وغیرہ نکال کے اس شخص نے صاف کیا تو وہاں گوبر گرا، اور ایک کوا آ کے غراب جس کا ایک پر سفید تھا اس نے خون میں آ کے چونچ مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اٹھا، کیونکہ وہ وہی کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ میں جلدی جلدی اٹھ کے گیا اور اس جگہ پہ جا کے نشانی لگائی، دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک چیونٹیوں کی بستی بھی ہے، جس طرح مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا بالکل وہی سچویشن تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے نشانی لگائی اور گھر آ گیا، اور میں نے اپنے بیٹے حارث سے بات کی کہ حارث بیٹا، جو مجھے بار بار خواب میں دکھلایا جا رہا تھا آج میں نے اس جگہ پہ نشانی لگا دی ہے۔ اور حارث کو اور باقی دوسرے بیٹوں کو، کیونکہ آپ کی 11 اولادیں تھیں، آپ نے سب کو ساتھ لیا اور دوسرے دن کھدائی کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب کھدائی کے لیے گئے تو مشرکین مکہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کی، انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی کہ عبد المطلب
ہم بھی قریشی ہیں، اس زمزم پہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، لہٰذا زمزم کھودنے کے لیے ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کرو، کیونکہ یہ شرف، یہ شان ہم صرف آپ کے حصے میں نہیں آنے دیں گے، اس پہ ہمارا بھی حق ہے، ہم سارے مل کے کھودتے ہیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرما رہے تھے کہ چونکہ خواب مجھے آ رہا ہے بار بار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ شرف مجھے دینا چاہ رہی ہے، تو میں اس میں کسی کو شامل نہیں کروں گا، اور وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، لیکن قریش مکہ کھدائی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو قریش مکہ کے ساتھ الجھنے پہ لگا دیا، اور آپ اور حارث دونوں کھدائی پہ لگ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی قارئین کرام کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کیا دیکھتے ہیں کہ چشمہ دوبارہ سے پھوٹ پڑا۔ یہ اصل میں بنو جرم کے بعد سیلاب آئے، سیلیں آئیں، طوفان آئے، تو مٹی سے پتھروں سے یہ چشمہ اٹھ چکا تھا، یہ چشمہ بند ہو چکا تھا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ چشمہ مل گیا، تو قریش مکہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ہم بھی حصے دار ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس چیز کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے فیصلے کے لیے حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے کاہنہ، اس وقت عموماً جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے تھے قریش مکہ کے، وہ اپنے کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک عورت ہے کاہنہ جو مدینہ منورہ میں رہتی ہے، کاہنہ بنی سعد، یعنی مدینہ منورہ کے ساتھ ایک بنی سعد قبیلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضات کے لیے بعد میں بھیجا گیا، وہاں رہتی ہے، اس کے پاس چل کے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو ٹھیک فیصلہ ہو گیا، اور دوسرے دن سب نے اپنے اپنے اونٹ لیے، سواریاں لی، اور ساتھ جو ستو، پانی، کھانے پینے کا سامان، کھجوریں وغیرہ لے کے چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے، کیونکہ مدینہ مکہ سے 450 کلومیٹر کی دوری پہ ہے قارئین اکرام، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ عورت خیبر گئی ہوئی ہے۔ مجبوری میں مدینہ سے خیبر کا سفر کرنا پڑا، ان لوگوں کے پاس کھانے پینے اور پانی وغیرہ کی کمی ہو گئی تھی۔ رستے میں کہ ایسی جگہ آئی جہاں پہنچنے پہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ جگہ ویران تھی، سنسان تھی، اس جگہ پانی نہیں تھا، ان کے جانور بھی انتہائی پیاسے تھے اور ان لوگوں کو بھی انتہائی پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ یہ بے ہوش آنے پہ آ گئے اور اپنی اپنی قبریں تک کھود ڈالیں کہ اب تو موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے جانور بھی چلنے سے اوزار ہیں۔ تو سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لی اور بیٹھ گئے موت کا انتظار کرنے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت عبد المطلب کی اونٹنی بیٹھی تھی، نیچے سے چشمہ پھوٹ آیا، سب نے پانی پیا اور اپنے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور پھر اپنے اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے، اس کو سارا قصہ سنایا آب زمزم کا، پھر رستے کا احوال بتایا، تو اس نے کہا ظالموں، جب قدرت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو خواب آ رہا ہے آب زمزم کا وہ بھی اسی کو آ رہا ہے، اور جب آپ لوگ اپنے لیے قبریں کھود کے بیٹھ گئے تو قدرت نے اسی کی اونٹنی کے نیچے سے پانی نکالا ہے، تو اب اس فیصلے میں رہ کیا گیا ہے، اب میں نے کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، کیونکہ وہ شرک کا دور تھا، کفر کا دور تھا، اسلام ابھی نہیں آیا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 10 اولادیں ہو گئیں تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، اور اس نے اپنے جو عیساف بت تھا اس کے سامنے منت مانی تھی۔ لیکن جب آپ کے ہاں 11 اولادیں ہو گئیں تو اس کے بعد آپ نے وہ منت پوری کرنے کے لیے سب بیٹوں کے نام لکھ کے قرعہ ڈالا کہ جس بیٹے کا نام لے کر آئے اس کو ذبح کروں گا، اور قرعہ پھر حضرت عبداللہ کا نکلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ کیوں چھوٹے تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور حضرت عبد المطلب کے دل کے انتہائی زیادہ قریب تھے، تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دوبارہ سے قرعے ڈالے، پھر نام عبداللہ کا نکلا، پھر دوبارہ سے قرعے ڈالے، قرعہ نکلا، بار بار کرنے کے باوجود عبداللہ کا ہی قرعہ نکل رہا تھا، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ عبداللہ کا ہی نمبر ہے، عبداللہ کو ہی ذبح کرتے ہیں۔ اس چیز پہ غور کریں کہ عبداللہ نام اس ٹائم کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لات و منات و عزا و اس طرح کے نام ہوا کرتے تھے، اور عبداللہ نام قدرت نے ان سے رکھوایا، اللہ کا بندہ۔ آپ اس چیز پہ غور کریں، یہ کتنی برکت والا نام ہے۔ بہرحال قارئین کرام جو اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے اور چھری لے کے ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو قریش مکہ آڑے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا
عبد المطلب کیا کرنے نکلے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میری منت تھی تو میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور چونکہ اس کا بار بار اسی کا ہی کوڑا نکل رہا ہے تو میں مجبور ہوں۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی منت ہے، لیکن بیٹوں کو کون ذبح کرتا ہے؟ لوگ تو بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ ہاں اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی دیت ادا کر دیتے ہیں۔ جب عبد المطلب نہ مانے تو انہوں نے اس کو ساتھ لیا اور وہ اسی کاہنہ کے پاس چلے گئے۔ قارئین کرام، جو کاہنہ پہلے والا فیصلہ جس سے پاس سے کروایا تھا، اسی کاہنہ کے پاس مدینہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں چلے گئے اور اس کو سارا احوال بتایا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی دیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ 10 اونٹ اور دوسری سائڈ پہ عبداللہ کو رکھیں، جس کا کوڑا نکل آیا اس کو ذبح کر دیں۔ 10 اونٹوں پہ بھی بات نہ بنی، پھر 20 کیے گئے، 20 پہ بھی نہ بات بنی، پھر 30 کیے گئے، 10 بڑھا دیے گئے، پھر 30 پہ بھی بات نہ بنی، تو آخر میں 100 کرنا پڑے۔ اور جب 100 اونٹ ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا کوڑا رکھا گیا تو کوڑا اونٹوں کا نکلا۔ اور اسی طرح قارئین کرام، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ سے باہر تشریف لے گیا کسی کام کی غرض سے، اور جب واپس آ رہا تھا مکہ کی جانب تو ایک قبیلہ راستے میں پڑتا تھا جن کے نزدیک ایک کنواں تھا۔ ان کی عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں اور مجھے پیاس لگی تھی۔ میں اپنی پیاس بجھانے کی غرض سے اس کنویں پہ چلا گیا پانی پینے کے لیے، تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی عبداللہ۔ کہتی ہے آپ کے والد کا نام؟ تو میں نے کہا جی عبد المطلب۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل اپنے والد کو لے کے ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں میں 2-3 دن کسی کام کی غرض سے مصروف رہا، جب تیسرے دن اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک لڑکی ہے وہ جو مجھے کہہ رہی تھی فلاں قبیلے کی ہے، تو میرے والد کہنے لگے، حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تو کتنا خوش نصیب شخص ہے، اس لڑکی کی تو پیچھے بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی، لیکن اس نے تجھے خود چنا ہے، تو تو نے مجھے بتانے میں دیر کیوں کی؟ چلو آؤ چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا جی یہ تو ہم بھی قریش ہیں، اس میں تو یہ ہماری بھی انسلٹ ہے، تو آپ لوگوں نے پہلے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے خود بلایا ہے، اور ابھی وہ خود جو ہے نا انکار کر رہی ہے، تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے بچی کو بلایا تو بچی نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے خود کہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ اس دن جب یہ پانی پینے آئے تھے تو ان کے ماتھے میں ایک چمک تھی، ایک نور تھا، جو میں چاہ رہی تھی کہ یہ نور، یہ چمک جو ہے نا میرے بطن میں ٹرانسفر ہو، لیکن جب آج یہ تشریف لائے ہیں تو ان کے ماتھے میں یہ چمک نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ان کی پہلے بھی کوئی شادی ہے اور وہ نور وہاں ٹرانسفر ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب شادی نہیں کر سکتی۔ سامعین اکرام، ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کے ماتھے سے نور کا دیکھ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی تھی اور حضرت آمنہ مدینہ سے تھی، مدینہ میں ان کا خاندان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی اس کا بھی اہتمام پہلے سے کر دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال بڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً میری عمر 7 سال تھی اور مدینہ میں ایک کاہن آیا جو کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا اور بھاگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، اور سب یہود و انصار جو تھے وہ سارے کے سارے حیران تھے کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سامعین، اسی رات مکہ میں صبح کو ایک کاہن جو بڑے عرصے بعد آیا، عبد المطلب خود فرماتے ہیں کہ ایک کاہن جو بڑے عرصے بعد آیا، جو کبھی کبھار آتا تھا، آیا اور چلا رہا تھا اور بھاگ رہا تھا مکے کی گلیوں میں اور پوچھ رہا تھا کہ آج کی رات کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ عبد المطلب کے ہاں ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ میرے پاس آ گیا اور کہتا ہے مجھے بچہ دکھاؤ۔ میں نے کہا جی اللہ کے بندے،
میرے ہاں نہیں ہوا، میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں ہوا ہے۔ اس نے کہا جی بہرحال مجھے بچہ دکھاؤ۔ جب میں بچے کو لے کر باہر آیا تو کہتے ہیں وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور کہنے لگا اللہ کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اللہ کا نبی پیدا ہو گیا ہے، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے، آج بنی اسرائیل سے نبوت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے پاس بیٹھا تھا، راستے سے ایک شخص گزرا، میرے ابا جان نے اس کو روک کر کہا کہ یا تم کاہن ہو اور یا پھر تم کاہن رہ چکے ہو؟ تو اس نے کہا جی اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان سے نوازا ہے، لیکن اس سے پہلے ہاں میں کاہن رہ چکا ہوں۔ تو میرے ابا حضور نے کہا کہ اپنے جو کاہنی کا زمانہ تھا، آپ کا جو زمانہ جاہلیت تھا، اس کا کوئی واقعہ سناؤ۔ تو کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن میرے پاس جو جنات آتے تھے وہ بڑے پریشان تھے۔ میں نے کہا جی کوئی خبر وبر؟ تو انہوں نے کہا جی آج آسمانوں پہ پیرے ہیں، ہمیں ڈنڈے مار کے بھگا دیا گیا ہے، آج ہمیں کوئی کہیں نہیں جانے دے رہا، ہر جگہ سیکیورٹی سخت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خاتم الانبیاء تشریف لا چکے تھے۔ اور کہتے ہیں ہمیں دوسرے دن پتہ چلا کہ عبد المطلب کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ گر عرض سما کی محفل میں لولا کہ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔